طرح کرتا رہے گا. بالکل رائٹ. تو قرآن کسی تاریخی حقیقت پر بات صرف نہیں کر رہا, قرآن ہماری حقیقت پر بات کر رہا ہے. اس کو ایک آخری اینگل سے بھی سمجھ لو. دو طرح کے فوائد ہیں قرآن کے اندر. ایک تو ہے قرآن نے ہمارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, جو مذہبی ہدایت ہے, وہ مکمل کر دی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. ٹھیک ہے. لیکن قرآن حقیقت پر بھی تبصرہ ہے, صرف ہمارے دین پر تبصرہ نہیں ہے. جو قرآن کا ہمارے دین پر تبصرہ ہے وہ شروع سے کامل ہے, لیکن جو قرآن کا حقیقت پر تبصرہ ہے, سیاست پر تبصرہ ہے, اقتصاد پر تبصرہ ہے, نفسیات پر تبصرہ ہے, سائنس پر تبصرہ ہے, جس بھی دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ, اپنی زندگی میں یا ایکیڈیمک اسکیل پر یا میکرو اسکیل پر, کسی بھی اسکیل پر چلے جاؤ, جو حقیقتیں نئی ایمرج ہوتی رہتی ہیں نا, اس پر بھی قرآن کا کنٹینیوس تبصرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے تفسیر کا کام ختم ہو چکا, لیکن تدبر کا کام ابھی باقی ہے, ابھی وہ ہمیشہ تک رہے گا. اور اصل میں قرآن کا معجزہ ہی تدبر ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن پر, اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے. اور یہ ہوتا کہ شاید پچھلی جنریشن 800 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 1200 سال پہلے اتفاق کر لیتی, پھر بعد میں نئی ڈسکوریز آئیں, نئی حقیقت سامنے آئی, نئی سوسائٹی ایمرج ہوئی, تو اب اختلاف آ گیا. اب کہا لیکن اللہ تعالیٰ کہنے تدبر کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ کوئی بھی سوسائٹی آ جائے سامنے, لیکن وہ اختلاف نہیں کر پائے گی. قرآن اس حقیقت پر بھی ایسا تبصرہ کرے گا جیسے ابھی آج ہو رہا ہے. رائٹ. اور اسی وجہ سے میرے نزدیک جو لوگوں کے کنٹمپریری ایشوز ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن نے یہ بات کر دی ہے لیکن یہ ہماری ماڈرن سوسائٹی سے فٹ نہیں کرتی, یا یہ کوئی پریمیٹیو بات ہو رہی ہے, یا پری ماڈرن بات ہو رہی ہے, پرانے زمانوں کی بات ہو رہی ہے, اور جو اس کے لاز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. میرے نزدیک ہم نے ان لاز کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں. ان کا سوسیولوجیکل امپیکٹ, ان کا اکنامک امپیکٹ, ان کا پولیٹیکل امپیکٹ, ان کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم نے اس کو صرف ایک لیگل کوڈ یا تھیولوجیکل کوڈ سمجھ کے اس کو ریسٹرکٹ کر کے پھر کہا نہیں اس کی کیا ریلیونس ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اب دنیا بدل گئی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر کے ذرا اینالائز کرنے کو, لا کو صرف مختلف زاویوں سے, صرف لیگل زاویے سے نہیں, مختلف زاویوں سے اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کے سامنے بات آئے گی کہ بھائی دنیا واپس قرآن کے لا کی طرف ہی آئے گی. ہمیں لانا ہی نہیں پڑے گا, وہ خود آ جائے گی. سبحان اللہ.